یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو غلامی کی زنجیروں سے نکل کر سلطنت کے تخت تک جا پہنچا۔ اس کا نام سلیم تھا اور وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ سلیم کے والدین ایک قحط کے دوران انتقال کر گئے اور یوں وہ یتیم ہو گیا۔ غربت اور بے بسی نے اسے بازار میں فروخت ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایک تاجر نے اسے خرید لیا اور یوں اس کی غلامی کی زندگی کا آغاز ہوا۔ غلامی کا آغاز۔ سلیم کا مالک ایک سخت دل تاجر تھا جو اسے دن رات محنت کرواتا تھا۔ وہ دوسرے غلاموں کے ساتھ بھاری بوجھ اٹھاتا، سامان لادتا اور لمبے سفر کرتا، لیکن سلیم کے دل میں آزادی کی ایک چنگاری ہمیشہ روشن رہی۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتا، یا اللہ، مجھے ایک دن ایسا مقام عطا کر کے میں غلاموں کو آزاد کروا سکوں۔ قافلے کا سفر۔ ایک دن اس کا مالک اسے ایک قافلے کے ساتھ دوسرے شہر لے جا رہا تھا۔ یہ قافلہ تجارتی مال لے کر جا رہا تھا، لیکن راستہ لمبا اور خطرناک تھا۔ دوران سفر ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ سلیم نے دیکھا کہ سب خوفزدہ ہو کر چھپ رہے ہیں، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ سلیم نے ایک بڑی لاٹھی اٹھائی اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے لگا۔ اس کی بہادری اور ہوشیاری سے قافلے کے کئی افراد کی جان بچ گئی۔ اس کا مالک یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر ڈاکو قافلے کا مال لوٹ کر فرار ہو گئے اور اس کے مالک کو بھی مار ڈالا۔ سلیم یوں غلامی سے آزاد تو ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وزیر جعفر سے ملاقات۔ قافلے کی حفاظت کے دوران سلیم کی بہادری کو ایک معزز شخص، وزیر جعفر، نے دیکھا، جو خود بادشاہ کا مشیر تھا اور محل سے واپس آ رہا تھا۔ جعفر نے سلیم کو اپنے ساتھ محل لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر جعفر نے سلیم سے پوچھا، تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کو کیوں بچایا؟ سلیم نے جواب دیا، اگر میں کمزوروں کی مدد نہ کروں تو میرا جینا بیکار ہے۔ یہ سن کر وزیر جعفر سلیم کی ذہانت اور بہادری سے متاثر ہوا اور اسے اپنے محل میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ سلیم نے فوراً یہ موقع قبول کر لیا، کیونکہ یہ اس کے خوابوں کی پہلی سیڑھی تھی۔ محل کی نئی زندگی۔ محل میں داخل ہونے کے بعد سلیم نے اپنی محنت اور ایمانداری سے سب کا دل جیت لیا۔ وہ دوسرے ملازمین سے الگ تھا، زیادہ ذہین، ہوشیار اور محنتی۔ وزیر جعفر نے اس کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کی اور اسے لکھنا، پڑھنا اور مختلف علوم سکھانا شروع کیا۔ سلیم نے تاریخ، جغرافیہ، جنگی حکمت عملی اور ادب میں مہارت حاصل کی۔ وہ دن رات محنت کرتا اور وزیر جعفر کے سوالوں کے جوابات دے کر اس کی تعریف حاصل کرتا۔ وزیر نے اسے شاہی دربار کے آداب بھی سکھائے تاکہ وہ مستقبل میں درباری معاملات کو بہتر سمجھ سکے۔ پہلا امتحان۔ محل میں کچھ لوگ سلیم کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی عزت سے حسد کرنے لگے۔ ایک بار ایک درباری نے سلیم کو نیچا دکھانے کے لیے اس سے پیچیدہ سوال کیا، اگر دشمن تمہارے قلعے کے سامنے پہنچ جائے تو تم کیا کرو گے؟ سلیم نے جواب دیا، سب سے پہلے میں اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک حصہ قلعے کی حفاظت کرے گا، دوسرا دشمن پر حملہ کرے گا اور تیسرا خفیہ راستے سے دشمن کی پشت پر وار کرے گا تاکہ دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کیا جا سکے۔ یہ جواب سن کر درباری حیران رہ گئے اور بادشاہ نے سلیم کی ذہانت کی تعریف کی۔ نئی آزمائشیں اور ترقی۔ سلیم اب وزیر جعفر کے محل میں رہ رہا تھا۔ اس کی ذہانت اور محنت نے سب کو حیران کر دیا تھا، لیکن آزمائشوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ محل میں بہت سے لوگ اس کی ترقی سے حسد کرنے لگے۔ وہ اس کی خوشیوں کو چھیننے کے منصوبے بنانے لگے۔ محل کی سازشیں۔ ایک دن دربار میں ایک مشیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ غلام بہت ہوشیار ہے، کہیں یہ آپ کے تخت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ بادشاہ کو شک ہونے لگا، لیکن وزیر جعفر نے سلیم کی حمایت کی۔ جعفر نے کہا، یہ لڑکا ایماندار ہے،
اس کی نیت پر شک کرنا مناسب نہیں۔ بادشاہ نے جعفر کی بات مانی، لیکن سازشی لوگ باز نہ آئے۔ وہ سلیم کے خلاف مزید جال بچھانے لگے۔ جنگ کا امتحان۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمسایہ ریاست نے سلطنت پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کی فوج کمزور ہو چکی تھی اور وزیر جعفر بیمار پڑ گئے تھے۔ ایسے میں بادشاہ نے سلیم کو بلایا اور کہا، تم نے اپنی ذہانت اور بہادری ثابت کی ہے، میں تمہیں فوج کی کمان سونپتا ہوں۔ سلیم نے فوراً تیاری کی۔ اس نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور دشمن پر اچانک حملے کا منصوبہ بنایا۔ جنگ کا میدان خون سے بھر گیا، لیکن سلیم کی حکمت عملی اور بہادری نے دشمن کو شکست دے دی۔ جیت کی واپسی۔ جنگ جیتنے کے بعد سلیم محل واپس آیا تو عوام نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اس کی بہادری کو سراہا اور اسے شاہی مشیر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ سازشوں کا بھانڈا پھوٹا۔ سلیم کی کامیابیوں سے سازشی لوگ مزید خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہ کو مزید شک میں ڈال دیا اور سلیم پر تخت کے خلاف سازش کا الزام لگا دیا۔ بادشاہ نے سلیم کو قید میں ڈال دیا، لیکن اس دوران عوام میں سلیم کی شہرت بڑھتی گئی۔ لوگ بادشاہ سے اس کی رہائی کی مانگ کرنے لگے۔ نئے خطرات۔ جس دن سلیم کو قید کیا گیا، اسی رات دشمن نے محل پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے درباری بھاگ رہے ہیں اور فوج منتشر ہو چکی ہے۔ بادشاہ کو یاد آیا کہ صرف سلیم ہی اس سلطنت کو بچا سکتا ہے۔ اس نے فوراً سلیم کو قید سے نکلوایا اور اسے دوبارہ کمان سونپ دی۔ آخری جنگ۔ سلیم نے دوبارہ فوج کو منظم کیا اور دشمن کے خلاف بڑی جنگ لڑی۔ اس نے نہ صرف دشمن کو شکست دی بلکہ ہمسایہ ریاست کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بادشاہ کا انتقال اور سلیم کی تاج پوشی۔ جنگ کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا۔ اس نے سلیم کو بلا کر کہا، تم میری سلطنت کے سب سے وفادار اور قابل انسان ہو، میری خواہش ہے کہ تم میرے بعد یہ تخت سنبھالو۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد سلیم کو بادشاہ بنایا گیا۔ اس نے اپنی حکومت میں انصاف اور عدل قائم کیا۔ سلطنت کا تحفظ اور انصاف کی حکومت۔ سلطنت کا بحران۔ سلیم کی تاج پوشی کے بعد سلطنت میں خوشی اور جشن کا ماحول تھا۔ لوگ اس کی بہادری اور قربانیوں کو سراہ رہے تھے، لیکن تخت نشین ہوتے ہی سلیم کو ایک نئے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطنت کے دشمن جو پہلے شکست کھا چکے تھے، اب ایک نئے اتحاد کے ساتھ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سلیم نے اپنی فوج کو منظم کیا اور محل کے محافظوں کو چوکس رہنے کا حکم دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حملہ اس کے اقتدار کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ مشکل فیصلہ۔ وزیر جعفر نے سلیم کو مشورہ دیا کہ وہ دشمن سے مذاکرات کرے تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے، لیکن کچھ مشیروں نے اسے جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ سلیم نے دانشمندی سے دونوں راستوں پر غور کیا اور فیصلہ کیا کہ پہلے دشمن کو مذاکرات کی پیشکش کی جائے۔ اگر وہ نہ مانے تو جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ مذاکرات کی ناکامی اور جنگ کا آغاز۔ دشمن کے سفیر نے سلیم کا پیغام ٹھکرا دیا اور اعلان کیا کہ وہ سلطنت کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے بعد سلیم نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جنگ کا میدان۔ سلیم نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ قلعے کی حفاظت کے لیے رکھا۔ دوسرا حصہ دشمن کی صفوں پر حملے کے لیے تیار کیا۔ تیسرا حصہ خفیہ طور پر دشمن کے عقب پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ فیصلہ کن جنگ۔ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ دشمن کی فوج زیادہ تھی، لیکن سلیم کی حکمت عملی نے انہیں حیران کر دیا۔ اس کی فوج نے دلیری سے لڑتے ہوئے دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آخرکار سلیم نے دشمن کے سردار کو قید کر لیا اور اس کی فوج کو شکست دے دی۔ عوام کی خوشی۔ جنگ جیتنے کے بعد سلیم سلطنت میں واپس آیا تو عوام نے اس کا استقبال کیا۔ اس کی بہادری نے اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ عدل و انصاف کی حکومت۔
بادشاہ بننے کے بعد سلیم نے سلطنت میں عدل و انصاف قائم کیا۔ اس نے تاجروں اور کسانوں کے لیے نئے قوانین بنائے تاکہ تجارت اور زراعت کو فروغ دیا جا سکے۔ ایک غریبوں کے لیے مدد۔ سلیم نے ایسے ادارے قائم کیے جہاں غریبوں کو کھانا اور لباس دیا جاتا تھا۔ 2 تعلیم کا فروغ۔ اس نے مدارس اور کتب خانے بنوائے تاکہ علم کو فروغ دیا جا سکے۔ 3 فوج کی تربیت۔ سلیم نے فوج کو جدید جنگی حکمت عملی سکھائی اور انہیں مزید مضبوط بنایا۔ سازشیوں کا انجام۔ وہ وزراء جنہوں نے سلیم کے خلاف سازش کی تھی انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ سلیم نے ان کے خلاف منصفانہ کارروائی کی، کچھ کو معاف کر دیا اور کچھ کو جلا وطن کر دیا۔ نیکی کا پیغام۔ سلیم ہمیشہ کہتا تھا، میں ایک غلام تھا لیکن اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا۔ یہ تخت میری ذمہ داری ہے، میرا حق نہیں۔ اگر میں انصاف نہ کر سکا تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا۔ سلطنت کا سنہری دور اور آزمائشوں کا خاتمہ۔ نئی ذمہ داریاں۔ سلطنت میں امن و امان قائم ہو چکا تھا اور سلیم کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ عوام اس کے انصاف اور رحم دلی کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ لیکن سلیم جانتا تھا کہ ایک حکمران کی اصل ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ جنگیں جیتے، بلکہ وہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ تعلیم اور علم کا فروغ۔ سلیم نے سب سے پہلے سلطنت میں تعلیم کے فروغ کے لیے مدرسے اور کتب خانے قائم کیے۔ مشہور علماء کو دعوت دی گئی کہ وہ نئی کتابیں لکھیں اور علوم کی تعلیم دیں۔ طلباء کو مفت تعلیم دی گئی اور یتیم بچوں کے لیے خاص انتظامات کیے گئے۔ سلیم نے اپنی فوج کو بھی تعلیم یافتہ بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ صرف جنگجو نہ ہوں بلکہ دانشور اور عقل مند بھی بنے۔ عدل و انصاف کا نظام۔ سلیم نے سلطنت میں انصاف کے اصولوں کو مزید مضبوط بنایا۔ ہر علاقے میں ایک قاضی مقرر کیا گیا جو براہ راست بادشاہ کو جواب دے تھا۔ دربار کے دروازے عام عوام کے لیے کھول دیے گئے تاکہ وہ اپنی شکایات پیش کر سکیں۔ ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن ایک کسان بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے فوجی میرے کھیتوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ سلیم نے فوراً فوجی کو طلب کیا، اس کا موقف سنا اور انصاف کا فیصلہ دیا۔ کسان کا حق بحال کر دیا گیا اور فوجی کو سزا دی گئی۔ اقتصادی ترقی۔ سلیم نے تجارت اور زراعت کو فروغ دینے کے لیے بڑے منصوبے شروع کیے۔ بازاروں میں تاجروں کو سہولیات فراہم کی گئیں اور ٹیکس کم کیے گئے۔ نہریں کھدوائی گئیں تاکہ زراعت کو بہتر بنایا جا سکے۔ قافلوں کی حفاظت کے لیے راستوں پر محافظ تعینات کیے گئے۔ اندرونی دشمنوں کا خاتمہ۔ چند دشمن جو اندرونی طور پر سلطنت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ سلیم نے جاسوسی کا نظام مضبوط بنایا تاکہ سازشوں کو روکا جا سکے۔ وہ وزراء جنہوں نے پہلے سازش کی تھی، ان میں سے بعض نے معافی مانگی اور اپنی وفاداری ثابت کی، جبکہ باقیوں کو جلاوطن کر دیا گیا۔ آخری آزمائش۔ سلطنت میں خوشحالی کے باوجود ایک دن ایک نئے دشمن نے سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھا کیونکہ دشمن کی فوج جدید ہتھیاروں سے لیس تھی۔ سلیم نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں اترا۔ جنگ کی حکمت عملی۔ سلیم نے دشمن کو چالاکی سے پہاڑوں کی طرف دھکیلا جہاں ان کی فوج بکھر گئی۔ سلیم کی قیادت میں اس جنگ میں بھی فتح حاصل ہوئی۔ یہ سلیم کی آخری جنگ تھی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے فاتح کے طور پر تاریخ میں درج کر دیا۔ آخری دن اور وراثت۔ سالوں بعد سلیم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ رعایا کی خدمت میں گزار دیا تھا۔ ایک دن وہ محل کے باغ میں بیٹھا اپنی سلطنت کے نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، یاد رکھو، حکومت طاقت سے نہیں، عدل اور خدمت سے چلتی ہے۔ میں ایک غلام تھا مگر محنت، صبر اور اللہ کی مدد سے بادشاہ بن گیا۔ تم بھی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور رعایا کا خیال رکھنا۔
سلیم کا انتقال ایک پرسکون اور خوشحال سلطنت چھوڑ کر ہوا اور اس کی موت پر پوری سلطنت نے ماتم کیا۔ بادشاہت کا اختتام اور وراثت کا آغاز، امن اور خوشحالی کا دور۔ سلطنت میں کئی سالوں تک امن و خوشحالی کا دور قائم رہا۔ سلیم نے تعلیم، تجارت اور زراعت کے میدانوں میں اصلاحات کی اور اس کی سلطنت علم و ثقافت کا مرکز بن گئی۔ بغداد کی گلیوں میں خوشی اور سکون تھا۔ آزمائشوں کا خاتمہ، سلیم نے اپنے دشمنوں کو شکست دے کر سلطنت کو محفوظ بنایا تھا۔ اب وہ زیادہ وقت عوام کے مسائل سننے اور نئے منصوبے بنانے میں گزارتا۔ وہ اکثر رعایا سے ملنے بازاروں میں جایا کرتا اور عوام کی ضرورتوں کو خود جانچتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت دربار میں آئی اور کہا، بادشاہ سلامت، میرے بیٹے کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، حالانکہ وہ بے گناہ ہے۔ سلیم نے فوراً معاملے کی جانچ کا حکم دیا۔ جب ثابت ہو گیا کہ عورت کا بیٹا بے قصور تھا، سلیم نے اسے آزاد کروا دیا اور جج کو سزا دی جس نے غلط فیصلہ دیا تھا۔ یہ واقعہ سلطنت میں عدل و انصاف کی ایک اور مثال بن گیا۔ جانشینی کی تیاری، سلیم نے اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو تخت سنبھالنے کی تیاری کرائی۔ اس نے اپنے بیٹے کو سیاست، جنگی حکمت عملی اور عوام کی خدمت کے اصول سکھائے۔ سلیم نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا، تخت ایک ذمہ داری ہے، نہ کہ اختیار۔ اگر تم نے انصاف کیا تو عوام تمہیں عزت دیں گے، ورنہ یہ تاج بوجھ بن جائے گا۔ آخری جنگ، اندرونی بغاوت۔ سلیم کی سلطنت میں ایک آخری امتحان اس وقت آیا جب کچھ دشمنوں نے اندرونی بغاوت کا منصوبہ بنایا۔ بغاوت کی خبریں سن کر سلیم نے اپنی فوج کو تیار کیا اور خود مان جنگ میں اترا۔ حالانکہ وہ عمر رسیدہ ہو چکا تھا، پھر بھی وہ اپنی بہادری اور حکمت سے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ یہ سلیم کی آخری جنگ تھی جس نے اس کی طاقت اور قیادت کو ایک بار پھر ثابت کر دیا۔ سلیم کا انتقال، کچھ سال بعد سلیم بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنی آخری سانسیں محل کے باغ میں گزاری جہاں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سلطنت کے نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ سلطنت اللہ کی امانت ہے، اسے ہمیشہ عدل کے ساتھ چلانا۔ سلیم کا انتقال ایک روشن اور پرامن سلطنت چھوڑ کر ہوا۔ اس کی موت پر پورے ملک نے ماتم کیا اور لوگ اس کے انصاف اور سخاوت کو یاد کرتے رہے۔ وراثت اور سبق، سلیم کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا اور باپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حکومت چلائی۔ سلیم کی کہانی ایک ایسی مثال بن گئی جسے آئندہ نسلوں نے یاد رکھا۔ نتیجہ، سلیم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، محنت، صبر اور ایمانداری ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ غلامی سے بادشاہت تک کا یہ سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت انصاف، علم اور خدمت میں ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کہ اگر نیت نیک ہو اور عزم پختہ ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔